لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفي رواية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم حاضرین و معزز سامعین اور انتہائی محترم اللہ تعالیٰ کے مہمانوں، رمضان کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، بہت ہی تھوڑا سا اور معمولی سا باقی رہ گیا ہے. رمضان روزے رکھنے کا نام صرف رمضان نہیں ہے، تراویح پڑھنے کا نام صرف رمضان نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں جو یہ دو بڑی عبادتیں ہیں، رمضان کا روزہ اور تراویح، اس کو اللہ رب کریم نے بالکل الگ سے بیان فرمایا ہے اور رمضان کے مہینے کا اللہ کریم نے بالکل الگ تعارف کرایا ہے. رمضان کے روزوں کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے فرمایا کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اگر تم روزے رکھو گے تو تم نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کر لیا، تم سے پہلی امتوں نے بھی روزے رکھے تھے. اس میں تمہارا فائدہ ہے روزے رکھنے میں. کیا فائدہ ہے؟ لعلکم تتقون، تم لوگ اچھے بندے بن جاؤ گے، نیک بندے بن جاؤ گے. نیک بندے بننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم اپنے جیسے ابا کے اچھے بیٹے بن سکتے ہو باپ کے کچھ کام کرنے کی وجہ سے، بالکل اسی طریقے سے تم اپنے ربا کے بھی اچھے بندے بن سکتے ہو ربا کے کچھ کام کرنے کی وجہ سے. ابا کسی کام کا حکم دیتے ہیں، بیٹا کرتا ہے، اور کئی بیٹے ہوں تو باپ فخر سے کہتا ہے میرا یہ بیٹا میری بات مانتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ربا نے کام کرنے کا حکم دیا کہ روزے رکھنا، روزے رکھ لینا، اور ذہن میں رکھ کے رکھنا کہ تم پہلی دفعہ نہیں رکھ رہے، تم سے پہلی امتوں نے بھی رکھے ہیں. تم تو ایئر کنڈیشن دور کے اور زمانے کے لوگ ہو، تم تو موٹے موٹے قالینوں پہ بیٹھ کے عبادتیں کرنے والے لوگ ہو. ارے یاد رکھنا تم سے پہلے پتھریلی زمینوں کے اوپر سجدے کرنے والوں نے بھی روزے رکھے ہیں. جہاں نہ ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، جہاں نہ ٹھنڈا موسم ہوا کرتا تھا، جہاں سخت ترین گرمی کا زمانہ ہوا کرتا تھا، وہاں پہ بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں. تم بھی روزے رکھ لینا اور ہماری اس بات کو مان لو گے، لعلکم تتقون، تم اللہ کے اچھے بندے بن جاؤ گے. یہ اللہ نے روزوں کے متعلق ارشاد فرمایا.
لیکن جب آتی ہے بات رمضان کے مہینے کی، آپ دیکھیے روزے رکھنے کا حکم دیا اللہ نے، مہینے کا تذکرہ نہیں فرمایا، مہینے کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ اسی کے بعد آگے کیا فرمایا؟ ایام معدودات۔ ارے یہ بھی ذہن میں رکھنا، تمہیں بہت لمبی مشقتوں میں نہیں ڈالنا ہے کوئی ہاں چند دن کی بات ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے دن۔ جبکہ میں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک مہینہ ہے، لیکن اللہ نے مہینہ نہیں فرمایا، اللہ نے مہینہ نہیں فرمایا۔ آپ علماء سے پوچھیں، روزوں کی فرضیت پہ اللہ نے مہینہ نہیں کہا کہ ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے ہمارے درمیان، روزے رکھنے کا مہینہ ہے ہمارے درمیان، لیکن رب کریم نے نہیں فرمایا کہ مہینے کے روزے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں گنتی کے چند دن ہیں، اور مجھے اور آپ کو ہر ایک کو اس کا احساس ہے، گنتی کے چند دنوں کا احساس ہے۔ ابھی لگتا ہے کل ہی تو روزے شروع ہوئے تھے، آج 28 ہو گئے۔ کئی کسی تو بات ہے رمضان 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 آئے گا، رمضان آئے گا، رمضان، اور رمضان گیا، 28 روزے ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ایام معدودات، چند دن، گنتی کے چند دن ہیں یہ، گنتی کے چند دن۔ اللہ نے رمضان کے روزوں کو تو اس طرح بیان فرمایا، لیکن جب رمضان کے مہینے کی بات آتی ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں اے وہ مسلمانوں جو رمضان میں روزے رکھ کر سمجھ رہے تھے بس اللہ رمضان کے روزوں میں ہی ہوتا ہے، رمضان کی تراویح میں کھڑے ہو کے سمجھ رہے تھے کہ صرف اللہ رمضان کی تراویح میں راضی ہوتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے صرف روزوں کا سہارا لیتے تھے، اللہ کے منانے کے لیے صرف تراویح کا سہارا لیتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف صدقات رمضان میں دے کے سمجھتے تھے ہم نے بڑا کام کر لیا۔ وہ ذہن میں رکھو، رمضان کا صرف روزہ نہیں ہے، صرف اللہ رمضان میں نہیں ہوتا، حقیقت میں رب کریم کے ہاں رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں ایک انعام دیا ہے، اور اس انعام کو اگر اللہ کے تم نے قبول کر لیا، اس انعام کو اگر اللہ کے تم نے سینوں سے لگا لیا، اس انعام کے اگر اللہ کے تم نے قدر کر لی، تو یقین کر لینا کہ تم رمضان میں ہی نہیں ساری زندگی کامیابی کی زندگی گزار لو گے۔ اس کو کیسے فرمایا؟ فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اب روزوں کا اگر سمجھتے ہو کہ روزوں کی وجہ سے ہمارا کام بن جائے گا تو روزے تو گئے، روزے تو گئے۔ اگر سمجھتے تھے کہ تراویح میں قرآن پڑھنے سے ہی ہمارا سب سسٹم، پوری زندگی ہماری آباد ہو جائے گی تو وہ تو گئی، تراویح کے دن تو گئے۔ اللہ فرماوے لیکن رمضان کے مہینے میں جو ایک بڑا انعام میں نے تم کو دیا ہے، وہ انعام میں نے 1,24,000 انبیاء کا سسٹم بھیجا، نظام بھیجا، دستور بھیجا، لیکن اس سسٹم اور اس نظام کو میں نے 1,24,000 انبیاء کو نہیں دیا۔ اس سسٹم کے لیے میں نے اپنے آخری پیغمبر کا انتظار کیا، اس پیغمبر کو دے کے میں نے یہ نظام اور یہ قرآن بھیجا ہے، یہ رمضان کے مہینے میں بھیجا ہے۔ رمضان میں تمہیں یہ دو فضیلتیں مل گئیں، روزے بھی رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، قرآن بھی مل گیا۔ اب اس قرآن کو سینے سے لگا کے رکھنا، تمہاری ساری زندگی کامیابی کی زندگی ہو جائے گی۔ قرآن تو ہم میں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، قرآن تو ہم میں ہمیشہ رہے گا۔ اصل فضیلت کی چیز قرآن مجید ہے، قرآن اصل ہے، ساری چیزیں اس کتاب ہیں۔ اگر قرآن نہ ہوتا رمضان کے روزے کہاں سے لیتے، اگر قرآن نہ ہوتا نماز کے سجدے کہاں سے لیتے، اگر قرآن نہ ہوتا حج کی دوڑے کہاں سے لیتے، اگر قرآن نہ ہوتا صدقات کے اپنے دل کھول کھول کے بہانے کا پیسہ کہاں سے لیتے۔ سب کچھ قرآن نے دیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس قرآن کا خیال رکھنا۔ ہدی للناس، ہدی تنوین کے ساتھ ہے، عربی پڑھنے والے کچھ سدبود رکھنے والے اس کو سمجھتے ہیں تنوین ہے، تنوین کے معنی ہوتے ہیں ہدایت ہے، عمومی ہدایت ہے۔ ہدی للناس، ہدی للمسلمین نہیں کہا، ہدی للمؤمنین نہیں کہا، فرمایا کہ جب اور جس وقت کوئی بندہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو اور کلمہ پڑھ لے اور پھر قرآن کو سینے سے لگا لے، ہدی للناس، یہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔
اور رہنمائی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز بتائے گا کہ ایسے پڑھ لو، رہنمائی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف روزہ بتائے گا کہ ایسے رکھ لو، رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دفتر میں بھی کام آئے گا، تمہاری دکان پہ بھی کام آئے گا، تمہاری فیکٹری پہ بھی کام آئے گا، تمہارے کالج میں بھی کام آئے گا، تمہاری یونیورسٹی میں بھی کام آئے گا۔ تو پیپر دینے بیٹھے گا جب بھی قرآن کی آیت پڑھے گا، تو دروازہ کھولنے جائے گا وہاں پہ بھی بسم اللہ پڑھے گا، جب تو دفتر کے اندر بیٹھ کے کسی سائن کو اور کسی بڑے آرڈر پہ سائن کر رہا ہوگا اس وقت بھی قرآن کی آیت پڑھے گا، اللہ ادھر بھی اس قرآن کے ذریعے تجھے ہدایت عطا فرمائیں گے، تیری رہنمائی فرمائیں گے۔ ہدایت کے اصل معنی رہنمائی کے، قرآن رہنمائی کے لیے آیا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی دینا چاہتے ہیں، اور رہنمائی بھی کیسے فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، یہ ہدایت اور رہنمائی کا بڑے واضح کلام ہے، بڑا واضح کلام ہے، اور سب کو معلوم، سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔ کسی نے نئی دکان کھولی تو قرآن خوانی، کسی نے نیا گھر لیا تو قرآن خوانی، کسی نے فیکٹری بنائی تو قرآن خوانی، جب ابتدا ہوئی کسی نئے کام کی قرآن، بیٹی کو رخصت کیا قرآن کے نیچے، بیٹی کو رخصت کیا قرآن کے سائے میں، بیٹے کے لیے کوئی خوشیاں ملی قرآن دکھایا، قرآن پڑھایا، بچہ تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوا بسم اللہ کرائی۔ ہر مسلمان کو اس کا یقین ہے کہ قرآن قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، لیکن بھول جاتے ہیں، احساس نہیں رہتا، احساس بیدار نہیں رہتا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو ذہن میں رکھیے، اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک تفسیر اور بیان فرمائی۔ پہلے ایک روایت پڑھی، فرمایا جو قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں شہر رمضان، یہ روایت دوسری کے اندر اس کو شہر رمضان بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کی روایت یوں بیان فرمائی کہ اگر فرمایا شہر رمضان پڑھیں گے تو اس سے پہلے ایک جملہ نکلے گا ان کنتم تعلمون، اللہ کہہ رہے ہیں کاش کہ تم جان لیتے کہ رمضان کا مہینہ کیا چیز ہے، رمضان کا مہینہ کیا چیز ہے۔ اور اتنا بڑا جملہ استعمال فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، قرآن کی قدر کرو، اس مہینے کو فضیلت ملی قرآن سے، فرمایا قرآن اس میں نازل کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے معتکفین تو بڑی خصوصی توجہ اس طرف لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے۔ اللہ فرمایا لیلۃ القدر کیا چیز ہے، لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ نے استعمال فرمایا لفظ انا انزلناہ، فرمایا اے پیغمبر انا انزلناہ، یہ قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے، اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر، شب قدر، رات قدر کی رات، اللہ کہہ رہے ہیں اس رات کو جو میں نے اتنی فضیلتیں دی ہیں اس وجہ سے دی ہیں کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ایمان والو قرآن کا احترام سیکھ لو، ایمان والو قرآن کو سینے سے لگا لو، عزم کر لو اگر اس بات کا کہ اب عید گزرنے کے بعد بھی میں کم از کم روزانہ کوئی ایک صفحہ تو تلاوت کروں گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، اس منبر کی امانت کو سمجھتے ہوئے اس بات کو کہتا ہوں کہ اللہ رب کریم زندگی میں ایک نئی برکتیں شامل فرما دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے سے کبھی آگے پیچھے نہیں فرماتا۔ آپ ساری کائنات میں اول سے اٹھائیں اور آخر تک آ جائیں کہ جس کا تعلق اس قرآن سے ہوا ہے اللہ نے اس کو کیسی برکت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، صرف جاندار میں نہیں بے جان چیزوں میں، صرف انسانوں میں نہیں فرشتوں میں، صرف زمانے میں نہیں اوقات میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، جس وقت میں قرآن نازل ہوا اس کو لیلۃ القدر کہہ دیا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس کو رمضان کہہ دیا، جس پیغمبر کا جس فرشتے کے ذریعے قرآن بھیجا اس کو ذی قوت عند ذی العرش مکین کہہ دیا کہ جبرائیل امین سب سے زیادہ طاقتور فرشتہ، جس پیغمبر کے اوپر قرآن نازل کیا اس پیغمبر کو سارے پیغمبروں کا امام کہہ دیا، جس زمین پہ قرآن نازل ہوا اس کو کبھی بکہ کہہ دیا، اس کو کبھی مکہ کہہ دیا، جس پیغمبر کے اوپر قرآن نازل ہونے کے بعد جس علاقے میں قرآن رہا اس کو مدینہ، صرف مدینہ نہیں کہا مدینۃ المنورہ کہہ دیا۔ اللہ نے جس چیز کا تعلق قرآن سے جوڑا ہے اس کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ پھر جس امت کے لیے قرآن نازل ہوا اس امت کو کنتم خیر امت کہہ دیا، سب سے بہترین امت۔ کیا کیا ہم لوگوں نے سب سے بہترین امت؟ آج میں کہہ سکتا ہوں میں ساری انسانیت میں سب سے بہترین قرآن کے لفظوں میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سارے انسانوں میں بہترین اس لیے کہ محبوب پیغمبر سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے ہم نے کیا کیا ہے،
ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم 2 دن سجدے زیادہ کر لیتے ہیں تو ہم 3 لوگوں کے اوپر باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم ذرا سی عبادات کر لیتے ہیں تو اپنے سامنے کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولادوں کو ہم بالکل جو ہے وہ محروم اور گمراہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری تو حالت یہ ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے اعمال میں اچھائیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے. اللہ نے قرآن دیا. میرے محبوب، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے زمین و آسمان کی ہر شے کو مقدس اور مطہر کیا، بلند مقامات دیے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. اور ساری کائنات اپنے وعدے اور اپنے طریقے سے بدل سکتی ہے، لیکن اللہ اپنے وعدوں اور اپنے طریقوں سے بالکل نہیں بدلتی. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اس لیے قرآن سے تعلق جوڑنے کی کوشش کیجیے. کتنی خوشی ہوتی ہے سن کر کہ اس علاقے میں بھی ایک مسجد بن گئی. کتنی بہترین مسجد، عبادت کی جگہ بن گئی. امام موجود، مؤذن موجود، پڑھانے والے موجود. اب کیا رکاوٹ ہے؟ لوگ کہتے ہیں عمر گزر گئی جی، اب قرآن پڑھا نہیں جاتا. اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا. پیغمبر پہ قرآن کا آغاز ہی 40 کے بعد ہوا ہے کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ 55 کی زبان قرآن پڑھ سکتی ہے، 55 کی زبان قرآن نہیں پڑھ سکتی. کسی کو یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے. پیغمبر کے پاس آغاز ہی 40 سال کے بعد ہوا. اور کب تک چلا؟ 63 تک چلا. سب کو پتا ہے 63 تک چلا. ہمارے ہاں 63 میں بالکل ریٹائرڈ ہوتا ہے آدمی. اب کہیں کہ نہیں 63 میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ رب نے تو نظام ہی ایسا دیا. اس قرآن کا سسٹم رب نے ایسا دیا. جب جبرائیل نے آ کے پہلی دفعہ پیغمبر سے بھی کہا تھا نا کہ اقرا پڑھیے، تو پیغمبر نے بھی کہا تھا کہ انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو جبرائیل کا اگلا میسج کیا تھا؟ بولا آپ کا کمال بھی نہیں ہوگا پڑھنے، تو وہ پڑھائے گا تو آپ پڑھ لو گے. اس کا کمال ہے. آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں آپ پڑھ لو گے. آپ بسم اللہ تو کیجئے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کر لیجئے. اور اپنے سینے سے لگا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا. جبرائیل امین نے پیغمبر کائنات پڑھتے چلے گئے. اور پھر ساری دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ جب پیغمبر کی زبان سے کلام اللہ نکلا تو عرب کے بڑے بڑے شعراء، عرب کے بڑے بڑے ادیب بھی ششدر رہ گئے. یہ کلام کہاں سے آیا؟ یہ لڑکا تو کبھی کسی مکتب میں نہیں گیا تھا، کسی اسکول میں نہیں گیا تھا، کسی شاعر کے ماتحت نہیں رہا تھا. یہ ایسا کلام کہاں سے؟ پھر اللہ نے فرمایا او عرب کے شعراء اور عرب کے ادیبوں، اگر تمہیں اپنے کلام پہ ناز ہے تو لاؤ تو صحیح میرے محبوب کے پیغمبر، میرے محبوب پیغمبر کے مقابلے میں کوئی کلام لاؤ. فَأْتُوا بِعَشْرِ آیَةٍ، کوئی 10 آیتیں لے آؤ. نہیں لا سکتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی سورت ہی لے آؤ. نہیں لا سکتے فَأْتُوا بِآیَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی آیت کو لا کے دکھاؤ. اور یہی وجہ ہے 1438 سال گزر گئے، آج تک کوئی بڑے سے بڑا شاعر اور ادیب اس کلام کے مقابلے میں کلام نہیں پیش کر سکا. ایسا کلام ہمیں ملا، ایسی مقدس چیز ہمیں ملی، لیکن ہم نے کیا اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھا، تاقوں میں سجایا. اس کے اوپر، اس کے غلاف کے اوپر جو ہے وہ ڈھیروں جو ہے وہ گرد و غبار لگ گئی. ہم نے کبھی کبھی اٹھا کے دیکھ لیا ہاں قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس. ہمارے کل ہی ایک صاحب میرے پاس آئے کہ وہ میری زوجہ بیوی سے جو ہے قرآن مجید ذرا گر گیا ہے، وہ بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے. قرآن گر گیا، قرآن کی مصحف گر گیا، بہت پریشان ہے. کاش کے مسلمان قرآن کے احکام کو جو گراتا چلا جاتا ہے، قرآن کے احکام کو جو پس پش ڈالے چلا جاتا ہے، اس وقت میں یہ پریشان ہونا شروع ہو جائے کہ اب میرا کیا بنے گا، اب میرا کیا بنے گا. آج کیوں پریشانی؟ روزگار کی پریشانی. جہاں جاؤ بے روزگار ہو گیا جی، بے روزگار ہو گیا جی. آج کیوں پریشانی ہے؟ اولاد کی شرارتیں، اولاد کی نافرمانیاں. بوڑھے باپوں کو بچے گھروں سے مار کے نکال رہے ہیں، مار کے باہر نکال دیتے ہیں. یہ اسی معاشرے میں ہو رہا ہے. یہ کسی کافروں کی بات نہیں بتا رہا، مسلمانوں کے ہاں یہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کو چھوڑا، قرآن اپنے آپ نے چھوڑا، اپنی اولادوں کو چھوڑا. بس بچے نے بولنا شروع کیا، بولا انگلش میڈیم اسکول میں داخل کیا، انگلش میڈیم اسکول میں داخل.
قرآن کو چھوڑا، جبکہ قرآن نے ایک ایک چیز بتائی۔ اگر باپ بچپن میں بچے کو پڑھا دیتا تو بچہ یہ پڑھ لیتا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنے کو کہا ہے۔ ماں باپ کو اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ کو تکلیفیں دینا کہاں سے آ گیا؟ لیکن ہم نے پڑھائے۔ آج مارکیٹوں میں مارے پھر رہے ہیں، مؤذن اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کہہ رہے ہیں گاہک کھڑا ہوا ہے، گاہک کھڑا ہوا ہے، یہ تو بگ ٹائم ہے، یہ تو میرا سیزن ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اگر قرآن پڑھتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ رزق تو تجھے رب نے پہنچانا ہے۔ اللہ نے کہا ہے ان اللہ یرزق من یشاء، جب اللہ چاہتا ہے جس کو رزق پہنچاتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے بغیر حساب بھی پہنچا دیتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادی، اللہ بڑی نرمی کرنے والا ہے بعبادی، اپنے بندوں کے ساتھ۔ یرزق من یشاء، اللہ یبسط الرزق، جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے رزق کو، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ رزق تو اللہ کا ذمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ اتنی کائنات کو تو کیسے رزق دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی پہاڑوں کے دامن میں چھپا رہ جاتا ہو سکتا ہے کوئی کسی بستی میں رہ جاتا ہو سکتا ہے کوئی کسی پانی کی گہرائی میں رہ جاتا ہو، رزق اس تک نہ پہنچتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان تصورات پہ اللہ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے، کہا موسیٰ تمہارے قریب جو یہ پتھر اور یہ چٹان پڑی ہے اس کو ایک لاٹھی مارو، اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا، چٹان دو ٹکڑے ہو گئی۔ فرمایا اس ایک پتھر پہ پھر عصا مارو، دوسری مرتبہ پھر عصا مارا، پھر چٹان دو ٹکڑے ہو گئی۔ روایات میں ہے تیسری مرتبہ پھر کہا موسیٰ ایک پتھر پہ اور دوبارہ اس پہ عصا مارو۔ جب حضرت موسیٰ نے تیسری مرتبہ عصا مارا، حضرت علامہ روح المعانی کے اندر اس قصے کو لکھا گیا، فرمایا کہ جب تیسری دفعہ پتھر ٹوٹا تو اس پتھر میں سے ایک کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں اس وقت ایک تر و تازہ سبز پتا موجود تھا منہ کے اندر، جو وہ کھا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا سبحان الذی من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے، ولا یذکرنی ولا انسانی، جو مجھے ہر جگہ پہ یاد رکھتا ہے اور مجھے کبھی بھولتا نہیں۔ وہ اس وقت پتھر کی تہوں کے اندر ایک کیڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا منظر تو سجدے میں گر پڑے کہ یا اللہ آپ ہی ہیں کھلانے والے۔ لیکن آج ساری کائنات کا سب سے افضل ترین مخلوق، ساری مخلوقوں میں سب سے افضل انسان، اور سب انسانوں میں سب سے افضل رسول اللہ کی امت کے افراد غافل ہوئے، اور غفلت کی بنیادی وجہ قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ لیلۃ القدر کے لیے ہم جتنی کوششیں کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، بھرپور کرنی چاہیے، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ کہاں سے آئی لیلۃ القدر؟ قرآن نے بتایا۔ جو اصل چشمہ ہے اس کو بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا، اور چشمے سے نکلی ہوئی جو برانچیں ملی ان برانچوں کے پیچھے چلے گئے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے، یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر کوئی کان میں آ کے کہہ دینا کہ حبیب بینک کو فارغ کرا اسٹیٹ بینک یا میزان بینک دیوالیہ ہونے والا، اسٹیٹ بینک سے تھوڑی سی خبریں نکلی ہیں، تو سب لوگ فوراً کیا کریں گے؟ فوراً جائیں گے میزان سے اپنے اکاؤنٹ خالی کریں، بولے بھائی دیوالیہ ہونے والا ہے۔ کوئی ذرا سا آ کے بتا دے کیوں بھائی؟ کہا کہ مرکز تو اسٹیٹ بینک ہے، اگر اسٹیٹ ان کو نکال رہا ہے تو مطلب یہ کہ سسٹم خراب ہو جائے گا، اپنا تو پیسہ گیا، اس لیے نکالو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بالکل یہی حقیقت اصل قرآن کریم ہے۔ روزہ، نماز، زکات، حج، عبادت ساری قرآن کے تابع ہیں۔ قرآن کو تھام کے عبادت کیوں کیجیے؟ رحمان خوشیاں آپ پہ نازل فرمائیں گے، اور قرآن کو چھوڑ کے عبادت کریں گے۔ یہی وجہ ہے آج ہم میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں سینکڑوں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پڑھتا ہوں تو سر چکرانے لگ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہوں تو سر گھومنے لگ جاتا ہے، ویسے رہتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں تو گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں جاتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں جاتا، بڑا عزم کرتا ہوں کہ نماز پڑھ لوں، لیکن 1-2 کے بعد تیسری پہ آنے کو جی نہیں چاہتا۔ کتنے لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادات میں دل نہیں لگتا، اس لیے کہ عبادات کی حقیقت کو نہیں پہچانا، عبادات کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ عبادات کی حقیقت قرآن کریم کو تھامنے کے ساتھ ہے، اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ اور بلکہ میں عرض کروں، ہمارے حضرت
حضرت عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد تھے، فوت ہو گئے، بڑے بزرگ بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے بتایا، فرمایا کہ بھائی جس نے جو ولی بننا چاہتا ہے وہ قرآن سے تعلق قائم کر لے، اللہ اس کو ولایت عطا فرما دے۔ اور اتنی اہمیت، بار بار قرآن پڑھ لو، قرآن سیکھ لو، قرآن پڑھ لو، قرآن سیکھ لو۔ پوری دنیا میں لوگوں کا، دنیا سے جماعتیں حضرت کے پاس آتی تھی، حضرت کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا قرآن پڑھنا صحیح سیکھا ہے بھائی؟ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو؟ بڑے بڑے ڈاکٹر آتے تھے، اللہ نے بڑا حضرت کو حلقہ عطا فرمایا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کیا، انجینئرز کیا، فوج کے بڑے بڑے حکام کیا، بڑے لوگ آتے تھے حضرت کا۔ وہ بتا حضرت یہ فلاں جو ہے نا فلاں علاقے کے یہ کیپٹن ہے، فلاں علاقے کے یہ کیوں ہے؟ حضرت فرماتے تھے کیپٹن صاحب قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ بتاتے حضرت یہ ایوارڈ یافتہ ہڈیوں کے اسپیشلسٹ ہیں، حضرت فرماتے تھے ہڈیوں کے ڈاکٹر صاحب قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو ہڈی والے کو معلوم ہوگا کہ اصل ہڈی کو طاقت دینے والا ہڈیوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جس نے ہڈی کو پیدا کیا ہے وہی ہڈی جوڑتا ہے۔ سارے ڈاکٹر زور لگا لیں ہڈی نہیں جڑتی، جب رب اجازت دیتے ہیں تو ہڈی جوڑتی ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ تو میرے محترم یہ رمضان کا بالکل آخری وقت، بہت آخری، اگر ابھی تک توجہ نہیں گئی تھی اب توجہ کر لیجیے، عزم کر لیجیے، اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کرنا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد جب فوت ہونے کا وقت قریب ہوا تو حضرت نے ایک وصیت لکھی، وصیت حضرت کے مرنے کے بعد پڑھا کے سنائی گئی تو عجیب بس اس میں اس وصیت میں بھی قرآن کریم کو اہمیت دینے کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اپنی ساری دنیا میں جتنے لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان لوگوں سے کہتا ہوں اگر تم کو مجھ سے سچی محبت ہے تو مجھ پر قرآن پڑھ کے احسان ثواب کرنا۔ فرمایا کہ اور سن لو، زیادہ تفصیل میں نے قرآن خوانیوں کا نہیں کہ قرآن خوانیوں کے اہتمام کے لیے تم شروع ہو جاؤ، بلکہ صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھ کے بخش دینا تو تم میری محبت کا حق ادا کر دو گے، میں تمہیں قیامت کے دن اپنی محبت کا جواب دوں گا۔ قل هو اللہ کے اوپر آج ہمارا ایک حضرت جبرائیل آئے ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں، بولا یا رسول اللہ یہ جو سامنے آدمی بیٹھا ہے نا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، بولا اس کو جو ہے نا میرا سلام کہیے۔ تو اللہ کے حبیب بڑے حیران ہوئے، بولا ہاں جبرائیل آپ اس کو جانتے ہیں ابو ذر کو اور نام سے جانتے ہیں؟ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جی اللہ کے نبی جیسا اس کا تذکرہ یہاں آپ کے مجمع میں رہتا ہے ایسا ہی اس کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کو صرف آسمانوں کے فرشتوں میں ہی نہیں سب جانتے ہیں۔ ابو ذر غفاری آپ کے خادموں اور غلاموں کے اندر، آپ کے عاشقوں کے اندر ایک شخص ہے، اس کو آسمانوں کے بھی سارے فرشتے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ ابو ذر آج جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے تمہیں تمہارا نام لے کے سلام کہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری جو ایک عاشق رسول کی حالت ہونی چاہیے تھی رونے لگے اور قطع ہونے لگے، اللہ کے حبیب میں اس قابل مجھے سلام؟ ہاں ابو ذر۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ ابو ذر بتاؤ کیا عمل ہے تمہارا؟ کس عمل کی بنیاد پہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جبرائیل سلام پہنچا رہا ہے؟ ارے دیکھو تو صحیح، ساری کائنات کے امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے سلام آ رہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیسے سلام آ رہا ہے؟ بولا آپ کیا عمل کرتے ہو؟ ابو ذر غفاری نے تھوڑی دیر سوچا، چونکہ نبی کا حکم تھا کہ بتاؤ، اس لیے بتانے کے لیے سوچنے بیٹھ گئے اور سوچ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بہت زیادہ تو کوئی یاد نہیں، دو باتوں کی طرف بہت توجہ رہتی ہے، بڑی اہم باتیں، دونوں باتیں بہت۔ بولا کون سی؟ کہا اے اللہ کے حبیب ایک تو یہ کہ میں بہت عاجزی سے رہتا ہوں، تواضع سے رہتا ہوں، اپنے ہر ساتھی کو، اپنے ہر دوست کو، اپنے ہر خاندان کے فرد کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں، میں چھوٹا بن کے رہتا ہوں۔ فرمایا ماشاءاللہ بالکل بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت افضل ترین عمل ہے۔ کہنے لگے میں یہ بہت خیال رکھتا ہوں، تواضع اور عاجزی سے رہتا ہوں۔ بولا دوسرا عمل اور کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بس یہ ہے کہ دن اور رات میں بہت زیادہ کثرت سے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہوں، قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر یقین کر لے اللہ نے اس تلاوت کے بدلے میں تجھے یہ عنایتوں سے نوازا ہے، ان عنایتوں سے نوازا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں چھوٹی سی تو صورت ہے، اب کوئی آئے بولے صاحب میرا کاروبار بڑا خطرناک، بڑی بالکل ختم کے موقع پہ قوم ہے بہت پریشان میرے ساتھ، ہم اگر اس کو کہیں بھی نا آپ چاہیے قل اللہ احد پڑھیں، بولے صاحب یہ تو چھوٹی کوئی بہت کوئی اسپیشل سا نسخہ دے دیجیے، یہ اسپیشل نہیں ہے، یہ اسپیشل کیا ہم لوگوں کا مسلمانوں کا ذہن بنا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں بہت خیال کیجیے، رمضان گیا، رمضان جا رہا ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث ہے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس روزے کو وجود عطا فرمائیں گے، رمضان کو وجود عطا فرمائیں گے، روزہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرے خاطر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھا تھا، آپ اس کا خیال فرما لیجئے، آپ اس کی قدر فرما لیجئے۔ فرمایا رمضان کو اللہ وجود دیں گے، روزے کا وجود الگ ہوگا، رمضان کا وجود الگ ہوگا۔ فرمایا اللہ رمضان کو وجود دیں گے، رمضان اللہ کے حضور کھڑے ہو کے کہے گا کہ اے اللہ اس نے میری قدر کی تھی، اور علماء نے لکھا ہے کہ روزے کا وجود بھوکوں کی قدر بتائے گا، اور رمضان کا وجود قرآن کا اکرام کرنے والوں کی قدر بتائے گا۔ اپنی زندگی میں شامل کیجیے، ارادہ کیجیے، عزم کیجیے، آپ کا یہ رمضان انقلابی رمضان بن جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کہہ دیا، ذرا سوچنے کی تو بات ہے۔ مقصد میرے پاس وقت کتنا ہے، کافی اتنا۔ اللہ کے حبیب، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبرائیل نے بددعا دی۔ آپ دیکھیں جبرائیل کی یہ کیفیات پہلی دفعہ نہیں تھی۔ جبرائیل نے بددعا دی، کیا بددعا دی؟ اے اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے۔ ایسی باتیں جبرائیل نے پہلی دفعہ نہیں کی، اس سے خطرناک باتیں جبرائیل پہلے کہتے تھے، لیکن پیغمبر کائنات کا جواب کیا آتا تھا؟ نہیں جبرائیل نہیں، جبرائیل یہ میری امت، جبرائیل یہ میں۔ آپ یہ دیکھیں طائف کی وادیوں کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام لہو لہان، اللہ کے نبی علیہ السلام لہو لہان ہے، پتھروں کی وجہ سے خون آپ کے جسم سے نکل رہا ہے، اس وقت بھی جبرائیل آئے، اور ایک دفعہ نہیں آئے، آپ روایات میں اٹھا کے دیکھیں تو کئی مرتبہ جبرائیل خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں طائف والوں کو مٹا دیں، آپ اجازت دیں ان کو اٹھا کے اوپر سے لے جا کے الٹا پھینک دیں، اجازت مان۔ اللہ کے نبی نہیں جبرائیل نہیں، جبکہ خون میں لت پت تھے، تکلیفوں میں چور تھے، غم سے نڈھال تھے، آپ اس وقت کہہ سکتے تھے ہاں ان کو کہہ دو، لیکن کہا نہیں۔ حضرت جبرائیل میدان احد میں آئے، پیغمبر آپ کہیں قریش والوں کے پاس اس احد پہاڑ کو لے جا کے قریش والوں پہ مار دیں، اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں جبرائیل یہ میرے امتی ہر موقع پہ ہی ہے۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی میدان میں نہیں آئے نبی کے پاس، کسی مشکل میں نہیں آئے نبی کے پاس، کسی غم کے موقع پہ نہیں آئے نبی کے پاس۔ آج جبرائیل امین اس وقت آئے جب رسول اللہ اپنے منبر پہ چڑھنے لگے، خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ جبرائیل امین نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ جس آدمی کو رمضان کا مہینہ ملے، سن لیجئے میں اللہ سے درخواست کر رہا ہوں اس کے لیے، اے اللہ جس آدمی کو رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی وہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے، یا اللہ اس آدمی کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے۔ اس موقع پر پیغمبر کائنات نے کیا فرمایا؟ بولا جبرائیل تم صحیح کہتے ہو، ایسا ہو جانا چاہیے، آمین کہا۔ پیغمبر نے اسٹیپ لگا دی، جبرائیل کی بددعا پیغمبر کے اسٹیپ کے ساتھ رب کے حضور پہنچے گی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس کے رد ہونے کے اندر کیا شبہ کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیوں فرمایا کہ آمین؟ اس لیے رمضان کے روزے دیے، رمضان میں قرآن دیا، رمضان میں لیلۃ القدر دی، رمضان میں تراویح دی، رمضان میں سحری دی، رمضان میں افطاری دی، اتنی عبادت ہے، اور بخشنے کے لیے اللہ آسمان دنیا پہ رات کو آ کے آوازیں لگائے، ارے ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دے دوں، ارے ہے کوئی چاہنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، اور پھر بھی اگر بندہ ٹس سے مس نہ ہو، پھر بھی وہ عزم نہ کرے، پھر بھی وہ ارادے نہ کرے، پھر بھی وہ آئندہ کی پلاننگ نہ کرے، تو اللہ کے حبیب نے بھی کہا ایسے آدمی کو تو برباد ہی ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بربادی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان کو قبول فرمائے۔ لیکن میرے محترم رمضان ایک مہمان
واپسی جا رہا ہے، اور مہمان سے جب دل لگ جاتا ہے تو اس کو رخصت کرتے ہوئے اس سے عہد و پیمان کیے جاتے ہیں، اس سے کہا جاتا ہے زندگی کے ہر موڑ پہ ملتے رہیں گے، جب ہمیں ضرورت پڑی جب آپ کو ہماری ضرورت پڑی تو آپ ہمیں بلانا، ہم آپ کے پاس آئیں گے، یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، خیال رکھیے گا۔ دوست اور میزبان مہمان سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں، یہ رمضان ایک مہمان بن کے آیا، اب جانے کو بالکل تیار ہے اور اپنے رب کی اجازت کا منتظر ہے۔ وہ رب چاہے گا تو 29 پہ چلا جائے گا، وہ رب چاہے گا تو 30 تک باقی رہے گا۔ یہ نہ آتا اپنی مرضی سے ہے نہ جاتا اپنی مرضی سے ہے، یہ آتا ہے تو بتاتا ہے میں رب کا پابند ہوں، اور یہ جاتا ہے تو بتاتا ہے میں رب کا پابند ہوں، اور اس میں یہ میسج دیتا ہے کہ اے بندو تم بھی رب کے پابند بن جاؤ، اپنے رب کے پابند بن جاؤ، اپنے رب کے احکام کا خیال کر لو، اس سے عہد و پیمان کر لو کہ رمضان ہم تجھے نہیں بھلائیں گے۔ رمضان تیری اس آمد پر اس مسجد نے جو ماں کی شکل اختیار کی، ایک ماں کی گود جیسا اس مسجد نے ہمیں سکون دیا، اے رمضان ہم اس مسجد کو نہیں بھلائیں گے، رمضان اس کی در و دیواروں کو ہم نہیں بھلائیں گے، رمضان ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تیرے جانے کے بعد بھی ان سبوں پہ ہم سجدے کرتے رہیں گے، رمضان ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تیرے جانے کے بعد اس مسجد کی ہم قدر کریں گے، اس محلے کی ہم قدر کریں گے، ان عبادات کو ہم سینے سے لگائیں گے، اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان ہم تجھ سے بے وفا نہیں ہوں گے، قیامت کے دن تو بھی ہم سے بے وفا نہ ہونا، تو رب کے حضور ہماری سفارش کر دینا۔ اگر ہمارے یہ عزم، یہ ارادے رمضان کے ساتھ ہوئے، یقین جانیے کہ رمضان ایک انقلابی رمضان بن جائے گا، ایک کامیاب طویل رمضان بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آخری ان اوقات کے اندر دو چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے، نمبر 1 درود شریف کی کثرت کیجیے، اور نمبر 2 اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا بہت کثرت سے پڑھیے، اور اس کو صرف رات میں نہیں دن میں بھی پڑھیے۔ اب وقت ختم ہوا، ورنہ اس دعا کی تفصیل میں بتاتا تو آپ کو اندازہ ہوتا یہ پیغمبر علیہ السلام کا ایسا گفٹ ہے اس امت کے لیے، ایسا گفٹ ہے، یقین جانیے ساری دنیا کے عید کے گفٹوں کو شامل کر لیں، اس ایک گفٹ کے برابر نہیں پہنچ سکتے جو اللہ کے نبی نے اس دعا کے اندر دیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک روایت کے مطابق اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے پڑھیے، اللہ سے مانگیے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے، جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیعت ہیں۔ حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے۔ تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں۔ حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔